السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے پری ریکوزٹس آف ایڈلٹ سائیکوپیتھولوجی کے بارے میں. یعنی ایک ایڈلٹ کے اندر کب کوئی ڈس آرڈر آتا ہے، کب اس میں کوئی اب نارمیلٹی آتی ہے، کب وہ دوسرے لوگوں سے الگ بیہیو کرنا، الگ سوچنا شروع کر دیتا ہے. اس سب کے کازز کے بارے میں تو ہر انسان سوچتا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہوتی ہے جو ایک اچھا خاصا انسان جو اچھے سے بات کرتا ہوتا ہے، نارمل طریقے سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ ایک دم سے سڈنلی بہت زیادہ اب نارمل بیہیو کرنے لگ جاتا ہے. اسے ایسے باتوں پہ یقین ہونے لگ جاتا ہے جو حقیقت کے خلاف ہوتی ہیں. اسے ایسے سا بیہیویئر ایسا ہو جاتا ہے، وہ اینگر کو بہت اب نارمل وے میں ایکسپریس کرنے لگ جاتا ہے، جیسے چیخنا، دوسرے کو مارنا پیٹنا. تو آج ہم بات کریں گے ایڈلٹ سائیکوپیتھولوجی کے کیا کازز ہوتے ہیں، کیا ایسے ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اندر اب نارمیلٹی آ جاتی ہے. انسان کی زندگی کے بہت سے مراحل ہوتے ہیں، جیسے کہ ارلی ایڈلٹہڈ، مڈل ایڈلٹہڈ، لیٹ ایڈلٹہڈ، جوانی، بڑھاپا، بچپن. اس سب میں کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے جو اس چیز کی طرف انسان کو لیڈ کرے کہ وہ بعد میں اب نارمل بیہیو کرتا ہے، یا اس میں کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ڈیولپ ہو جاتا ہے. جیسے کہ عام طور پہ اگر ہم ارلی ایڈلٹہڈ کی بات کریں، 18 سے 25 سال کے بچے اکیڈیمک سٹریس کی وجہ سے نفسیاتی بیماریوں کی طرف جاتے ہیں. ان کو ڈپریسو ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، ڈپریشن، انزائٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ اکیڈیمک سٹریس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشر میں ہوتے ہیں، اور ان کے ماں باپ کی ایکسپیکٹیشنز ان کو اس حد تک پہنچا دیتی ہیں. پھر ریلیشن شپ ایشوز. چھوٹے چھوٹے بچے آج کل 18 سال کے، 25 سال کے ریلیشن شپ ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کمٹمنٹس میں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ کس طرف لیڈ کرتا ہے؟ فیوچر میں ڈیلوژنل ڈس آرڈر کی طرف. یعنی وہ اپنے فیوچر میں اپنے پارٹنر پہ بہت زیادہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی بھی ایسے ماضی کے انسیڈنٹ کی وجہ سے وہ ساری زندگی اپنے پارٹنر پہ اب نارمل وے میں شک کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، لوکیشنز مانگتے ہیں، ہر چیز کی ڈیٹیل مانگتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیلی لائف سٹریس. ڈیلی لائف سٹریس انسان کو ڈپریشن کی طرف لیڈ کرتا ہے. اداسی، مایوسی، سارا دن بستر پہ لیٹے رہنا، اٹھنے کا دل نہ کرنا، ہر چیز سے مایوسی ہو جانا. اور ہارڈنگ ڈس آرڈر کی طرف لیڈ کرتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ چیزیں اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان کے کام کی بھی نہیں ہوتی، پرانی کتابیں، پرانے رسالے، ٹیبلز، ٹوٹے ہوئے چہریں، یہ سب لوگ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ایک ہارڈنگ ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان کو ڈیلی لائف سٹریس سے ڈیل کرنے کے لیے اس طرح کی عادت پڑ جاتی ہے. اسے چھوٹی چھوٹی چیز ضرورت کی لگتی ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے ان چیزوں کا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ایڈکشن. جو لوگ ارلی ایڈلٹہڈ میں ایڈکشن کی طرف آ جاتے ہیں، وہ بھی فیوچر میں ان کے اندر اسکیزو افیکٹو ڈس آرڈر ڈیولپ ہو سکتا ہے. ان کے اندر کوئی بھی ایڈکشن سے ریلیٹڈ ڈس آرڈر ڈیولپ ہو سکتا ہے، جو ساری زندگی پھر اس کے وہ انفلوئنس میں رہتے ہیں. ایموشنل ڈپینڈنس، پیئر پریشر، ان سب کی وجہ سے انسان جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جو کہ سائیکولوجیکل ہوتی ہیں. پیرنٹس اگر کسی بچے کو بہت زیادہ پیار اور کیئر نہیں دیتے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے، جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو فیوچر میں ان کا بچہ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کی طرف آ سکتا ہے، جس میں اسے بار بار پریشان کرنے والی تھاٹس آتے ہیں. ایسی سوچیں آتی ہیں جو اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ دوبارہ ہاتھ دھوئے، دوبارہ چیزیں چیک کرے. اگر اس نے لاک لگایا تو وہ 2-3 دفعہ چیک کرے گا. تو یہ ساری چیزیں انسان کو اب نارمیلٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں. یاد رہے کہ ہر ایج میں ایک فیکٹر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے جو آپ کی کسی بھی قسم کی سٹریس کا، آپ کے فیوچر میں کوئی ڈس آرڈر ڈیولپ ہونے کا کاز بنے. تو آپ کو ارلی سائنس پہ نظر رکھنی چاہیے. جس طرح اگر آپ کو ڈپریشن کے ارلی سمٹمس محسوس ہو رہے ہیں، اداسی محسوس ہو رہی ہے، لاس آف انٹرسٹ ان ایکٹیویٹیز محسوس ہو رہا ہے، اس کے علاوہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کوئی ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں سچویشن کو، یو کانٹ ہیلپ اٹ، اگر آپ بہت زیادہ بے بس محسوس کر رہے ہیں خود کو نفسیاتی طور پہ، تو ضرور کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی جو حالت ہے وہ بہتر ہو سکے، اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے سے رہے، اور آپ کو فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ